بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہیں فجر رمضان کے اندر، اور آج اس کا 26واں دن ہے۔ اللہ پاک نے 25 دن بیٹھنا، سننا، بولنا اللہ نے آسان فرمایا، باقی بھی اللہ آسان فرمائے۔ یہ گزشتہ کل قیامت تک کا بیان آپ حضرات نے سنا۔ اب ایک اٹل حقیقت ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی منکر نہیں ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے، اور موت کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات جس نے موت کو پیدا کیا۔ مملکت سب اللہ کے قبضے میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور الذی خلق الموت والحیات، موت کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، زندگی کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ پھر جتنے بھی جان اللہ نے کسی میں ڈالی ہے سب حقائق ہیں، مطلب یہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے 2 اور 2 4 بالکل واضح سی چیز ہے، ایسے ہی یہ والی بات ہے۔ لیکن میں صرف 2-3 آیتیں پڑھ کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی جان والی چیزیں ہیں ان سب کے لیے اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ ان کی جان کو اللہ پاک نکالیں گے اور ان کی روح کو اللہ قبض کریں گے، اور چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نفس صرف انسان مراد نہیں ہے، اس سے جاندار مراد ہے، ہر جاندار اس کو موت آنی ہے۔ پھر اس سرزمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہوں گی۔ سورہ رحمان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور 20واں پارہ اللہ جل جلالہ اس میں فرماتے ہیں سورہ قصص کے آخر میں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہوگی۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم موت کو مانتے ہیں لیکن موت کے بعد کیا ہے اس کو نہیں مانتے۔ خدا کی شان، اس وقت معاملات کچھ ایسے ہیں کہ وہ مسلمات اور وہ اہم ترین چیزیں جس میں کسی قسم کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ایک ذہن سازی ہو رہی ہے۔ پہلے کم لیول پہ تھوڑی چیز منوائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ شیطان سیدھا سیدھا ایمان پہ حملہ نہیں کرتا کہ تو کافر ہو جا، بلکہ وہ چھوٹی چیزیں کو لے کے آتا ہے۔ پہلے مستحب چیزیں چھڑواتا ہے، عصر سے پہلے کی سنت ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے، عشاء سے پہلے کی سنت ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، نفلیں چھڑوا دی۔
مستحبات چھڑوا دی. پھر آہستہ آہستہ اس کا عملہ ہوتا ہے سنت موقدہ پہ. ہم تو دبئی گئے تھے، وہاں تو ہم نے کسی کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم وہاں گئے تھے بحرین میں، کوئی سنتیں نہیں پڑھتا تھا. 10 سال گزارے فلانے ملک میں، یہ یہاں کے بس مولویوں نے بس یہ سنتیں لگائی ہوئی ہیں. بس وہاں جاؤ، بس خالی فرض پڑھ لو، بس آ جاؤ. اب تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ، بس یہی ہے، تم لوگ بس پڑھتے رہتے ہو، بس یہ. تو وہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ان کا نہ پڑھنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں سرے سے. نہیں، وہ نہیں پڑھتے. ایک کام، ایک چیز اللہ کا حکم ہے، مفتی صاحب نہیں کرتے، تو ایک مفتی صاحب کا نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ تو مفتی صاحب نہیں کرتے، مجرم ہے وہ، چاہے مفتی ہیں، چاہے وہ حرم کا امام ہے، چاہے مسجد علی کا امام ہے، کوئی بھی ہے. کوئی کام آسمانی چیز ہے وہ نہیں کرتا تو ایک مستند آدمی کے نہ کرنے سے اس کا نہ ہونا لازم نہیں آتا. ایک چیز ہے قرآن و حدیث پر تو موجود ہوگی. تو آہستہ آہستہ سنتیں چلی جاتی ہیں. پھر ہم نے تو دیکھا نہیں کسی کو وتر پڑھتے ہوئے. پتہ نہیں تم لوگوں نے کیا ضروری سمجھ لیا، وتر گئے جی. فجر کی سنتیں کون لے کے آئے؟ سیدھا سیدھا فرض پڑھو، نکلو بس. دعائیں کون لے کے آئے؟ کس نے کہا فرض کے بعد دعا مانگو؟ دیکھ رہے نا آپ منظر، سب منظر آپ کے سامنے ہیں. اور لوگ آہستہ آہستہ چیزوں سے گئے جی، رخصت ہو گئے. مارکیٹیں بھر گئیں، ہوٹلیں بھر گئیں، اور جناب سگریٹ پینے کی دکانیں بھر گئی. یہ جناب الیکٹرک سگریٹ ہے، اور یہ فلانا سگریٹ ہے، یہ اسموکنگ ایریا ہے، اور یہ فلانا ایریا ہے جی. وہ سب شیاطین سے بھر گئے تو مسجدیں خالی ہو گئی. یہ آہستہ آہستہ دین، وہ ذہن سازی جس کو کہتے ہیں. نہ پوچھنے کی زحمت ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، کچھ ہے بھی نہیں، کچھ نہیں ہے بھائی، سب ختم. آہستہ آہستہ پھر فرائض چلی جاتی ہیں. جماعت کی وہ اہمیت ختم ہو گئی. کس نے کہا جماعت سے نماز پڑھو؟ ہاں مصلی بچھاؤ، پڑھو نماز. وہ ختم ہو گئی جی. آہستہ جمعے ختم، آہستہ آہستہ چیزیں گئی. پھر جا کر کے اخیر میں وہ ایمانیات پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسلمات پہ، ایمانیات پہ. موت کے بعد زندگی کس نے کہا؟ کوئی مر کے دکھائے؟ ذرا مر کے دکھاؤ ذرا، موت کے بعد کیا ہے. ایسی باتیں کرتے. تو یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن خراب کرتے 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 نوبت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور آدمی جو ہے وہ ایمانیات میں پھر اس کو آپ بات بتائیں گے نا تو وہ آپ کو ایسی نظر سے دیکھے گا جیسے اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے، شکی نگاہوں سے دیکھے گا، اور معاملہ ختم ہو جائے گا، ختم. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بہت سارے نمازی، ہمارے ایک نمازی ان کی بچی باہر رہتی ہے، جب وہ آ جاتی ہے بچے ان کے آ جاتے ہیں، اب وہ ان بچوں کو ٹوپی پہنا کے یہاں آ کے کبھی ان کو نماز سکھاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ بچے جائیں گے باہر ملک میں رہیں گے تو یہاں مہینے 2 مہینے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا سا ان کو مسجد لاؤ، ان کو بٹھاؤ، بیانات سنواؤ ان کو. تو پھر جب جائیں گے تو یہ اثر لے کے جائیں گے. ٹوپی پہنواتے ہیں، پینچے اونچے کرواتے ہیں ان کو، تاکہ ایمانی ساکھ ان کی برقرار رہے. اور نمازی یہاں اپنے پوتوں نواسوں کو بیانات، ان کو پتہ ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بٹھاتے ہیں، بیٹھو، ذکر کے حلقے میں بٹھاتے ہیں، بیٹھو اللہ کا نام لو. یہ چیزیں اثر چھوڑتی ہیں کہ جی ہم تو فلانے محلے میں رہتے تھے، ہمارے بچے تو بس بگڑ گئے، یہاں آئے ہمارے بچے بیٹھنا شروع ہو گئے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں کس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بیٹھنا، یہ آنا، یہ چیزیں یہ آدمی کا ذہن بناتی ہے اور آدمی کو مسلمان بناتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. مر گیا بندہ، اب جا کر کے قبر کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا موت کے بعد یہ، تو وہ ایسے تھوڑی نظر آئے گا. حضرت مفتی صاحب نے، ہمارے استاد مفتی نظام الدین صاحب، وہ فرمانے لگے کہ دیکھو موت کا معاملہ جو ہے نا،
موت کے بعد کا قبر کا جو معاملہ ہے یہ عالم الغیب ہے. عالم دنیا، نئی دنیا، غیب چھپی ہوئی، یہ عالم الغیب ہے. وہ تھوڑی آپ کو قبر کھودنے کے بعد یوں دیکھیں گے، مردے کو دیکھیں گے وہ نظر آئے گا کچھ، آپ کو جنت کا باغ نظر آئے گا یا جنت کی کھڑکی نظر آئے گی یا دوزخ کی کھڑکی نظر، ایسا تھوڑی ہوگا. ورنہ وہ پھر عالم شہود بن جائے گا. عالم غیب تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، وہ یہاں نہیں دکھاتے اللہ پاک، وہ یہاں نہیں دکھاتے. تو یہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. اور لفظ برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں. اور لفظ برزخ کا بیان، لفظ برزخ 18واں پارہ سورہ مومنون کا آخری رکوع، مومنون کا آخری رکوع، آخری رکوع کی 5ویں 6ٹھی آیت ہے. سورت تو دور جا کے ختم ہوتی ہے، سورت کے ختم ہونے میں 2.25 صفحے ہیں، تو یہ آخری سورت آخری رکوع کے شروع میں 5ویں 6ٹھی آیت جو میں پڑھ کے سناؤں آپ کو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت کے بعد ایک مقام ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور قیامت تک یہ برزخ میں رہیں گے. اب اس برزخ کی اشارات، اس برزخ کے اشارات یہ تو قرآن میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ تفصیلات اس لیے نہیں ہیں. قرآن پاک میں اشارہ تشریحات اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اللہ پاک قرآن میں سورہ نجم ہم نے رات پڑھی، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. جو اللہ ان کو بتاتے ہیں وہ آگے بتائی انہوں نے. اس کی میں ادنا سی ایک مثال دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے. رات سونے وقت کی ایک دعا ہے کہ وضو کر لو اور جب بستر پہ آ جاؤ، اذا اویت الی فراشک، جب بستر پر آ جاؤ تو یہ دعا پڑھو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگرانی اللہ کے رسول کرتے تھے تاکہ جو دعائیں میں بتاؤں ان دعاؤں میں کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو. وہ دعا یاد ہو رہی ہے جی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت. تو یہاں تک جب پہنچے تو وہ صحابی کہنے لگے، براء ابن عازب ہیں، کہنے لگے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی انزلت. میں اے اللہ آپ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر میرا ایمان ہے، جو رسول آپ نے بھیجے ہیں میرا اس پر ایمان ہے. تو حضور نے فرمایا نا، رسول یہاں نہیں ہے، یہاں جبرائیل نے مجھے نبی کا لفظ بتایا ہے، یہاں رسول مت پڑھنا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو وہ ان کی اصلاح فرمائیں. اس ٹکڑے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں احادیث مبارکہ کی، اس میں بھی آپ اپنی طرف سے تبدیلی، حالانکہ رسول اور نبی میں ایک اصطلاحی فرق ہے، ایک دوسرے کی جگہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جبرائیل نے جو بتایا تھا وہ رسول نہیں بتایا تھا، وہ نبی بتایا تھا. اس لیے اے میرے صحابی تم نے نبی کا لفظ کہنا ہے، اپنے آپ کو نبی کے الفاظ کا تم نے پابند بنانا ہے. تم اپنے نبی کے الفاظ بھی نہیں بدل سکتے. یہ نگرانی تھی. تو یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں باتیں آئیں گی ابھی آپ سنیں گے، اور تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میری طرف ہی دیکھتے رہیں تاکہ وہ نیند کا غلبہ نہ ہو، بس تھوڑی دیر ہے تاکہ یہ سن لیں کہ بھئی یہ موت کے بعد کہ آدمی مر گیا، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا تفصیلات ہیں، آپ کی سنی ہوئی بات ہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ایسے ہیں کہ نئے نئے آئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن
یہ پوری ایک تمہید باندھ کر کے میں نے آپ کو ایک چیز دی. ابھی آپ ان باتوں کو سنیں توجہ کے ساتھ اور میری طرف دیکھیں. مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا سزا ملے گی. جزا سزا کا ایک مرحلہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ میں نے کل اخیر میں یہ حدیث سنائی تھی آپ کو. اس مرحلے میں جزا سزا پوری نہیں ہوتی. برزخی زندگی پر ایمان لانا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ اس میں شک شبہ کریں گے، یعنی اس وقت یہ ذہن سازی ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو ایک لمبی بات ایک بتائی، یہ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں، ممبروں پہ کہہ رہے ہیں اور جا کر کے اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ہو وہی جملہ ہے جو کافروں نے قرآن میں، ہمارے رب نے قرآن میں نقل کیا ہے. کیا؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ بس یہی ہے بھائی، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، باقی آگے کچھ نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. جو کافر جملہ کہتے تھے آج مسلمانوں کے کانوں کے اندر یہ جملہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملہ اگر کسی نے کہہ دیا تو گویا کہ اس نے کافر کی بات مان لی اور مسلم کی بات تو یہ ہے نہیں، تو اس نے گویا مذہب ہی چھوڑ دیا. لیکن وہ بڑے یعنی دلیری کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ہاں بس یہی ہے. تو آدمی کہاں جائے گا؟ جو اپنے کو مسلم کہتا ہے اور وہ یہ جملہ کہتا ہے تو وہ کہاں ہے؟ ہم خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس برزخی زندگی پر ایمان لانا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ نبی نے بیان کیا ہے، جو آپ تھوڑا سا اس کی جھلکی ذرا سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لاش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، ہاں قدمونی قدمونی، لے کے چلو، ذرا تیز لے کے چلو، ہاں بہت اچھا ہوا یہاں سے چھوٹ گیا میں، یہ کیا مصیبت تھی، قدمونی قدمونی. یہ الفاظ انسان نہیں سنتے اور جنات نہیں سن سکتے، باقی اس کے علاوہ سب مخلوق کی الفاظ سنتی ہے کہ یہ مرنے والا یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. پھر فرمایا آپ نے انسان کے سوا ہر چیز اس کی یہ آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے. یہ پوسٹ مارٹم والے ذرا تھوڑا سا اس بات کو دیکھیں کہ وہ کس بے دردی کے ساتھ اس مردے میں انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کے پیٹ کو چیرتے ہیں، اس کا دل نکالتے ہیں، اس کا گردے نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انسانی خدمت کرتے ہیں، جیسے یہ دل جگر گردہ ان کے باپ کا ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس اللہ کی امانت ہے. اور آپ اس مردے کو چیر پاڑ کر کے اس کی چیزیں نکال کر کے آپ کہیں گے کہ ہم انسانی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے کام آ جائے گا. یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ. تو مردے کے ساتھ ایسی حرکت کرنا، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے زندے کے ساتھ کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے فلانے قبر والے کو تکلیف مت دو، کوئی تمہارے ساتھ ٹیک لگا دے، قبر والے کو تکلیف مت دو. آپ کے ارشادات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والے کو اگرچہ ہم مردہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے. برزخی زندگی قبر کے ساتھ خاص نہیں، یہ بھی ایک اشکال ہے لیکن توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. برزخی زندگی قبر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ موت کے فوراً بعد سے قیامت تک قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، خواہ آپ نے اس کو قبر میں رکھا ہو یا ہندوؤں کی طرح اس کو جلا دیا ہو.
اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا ہو، یا بم دھماکے میں اڑ گیا اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا، یا پانی کے اندر ڈوب گیا مچھلیوں نے کھا لیا لاش کا بھی پتہ نہیں چلا، لیکن بندہ مر گیا، زندگی سے رخصت ہو گیا، بس اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، چاہے اس کی لاش سامنے ہو یا نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ کو برزخی زندگی کے قائم کرنے کے لیے لاش کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ والا اعتراض بھی تنگ نہ کرے۔ ایک آدمی کافر ہندو کو ہم نے دیکھا وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو عمومی طور پر غور سے سنیے گا، یہ بات ایک اشکال کا جواب ہے۔ عمومی طور پر چونکہ بدن کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے احادیث میں قبر کا لفظ ہے۔ عمومی طور پر چونکہ عام عرف کے اندر بدن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس لیے قبر کا لفظ ہے، ورنہ موت کے بعد اگر کوئی پہاڑ میں گر گیا یا آسمان کہیں اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو لاش بھی نہیں ملی اس کی، جیسے جہازوں میں لوگ مر جاتے ہیں، سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تب بھی جو ہے وہ موت کے بعد اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں چاہے قبر میں رکھا گیا ہو یا نہ، بلکہ اگر اس کو جلا دیا جائے یا سمندر میں بہا دیا جائے تب بھی وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، وہاں چونکہ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اعمال کے مطابق راحت میں ہوتا ہے یا تکلیف میں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے، جب قبر تک پہنچے تو دیکھا ابھی قبر کھدی نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے آس پاس باادب ہو کر کے بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح خاموش دم بخود ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہم میں حرکت ہی نہیں۔ پرندہ حرکت نہ کرنے والی چیز پر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین آدمی یہ حرکت کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے، آخرت کا رخ کرتا ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جس کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے آپس میں لیتے ہوئے پل بھر میں یہ فرشتے ایک دوسرے سے وہ روح لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ زمین پر کوئی بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی، اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے، پھر اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے چونکہ اس سے خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ وہ اچھے نام لے کر جواب دیتے ہیں، بھائی فلانے بزرگ ہیں، بھائی یہ فلانے دنیا میں جو اس کا نام ہوتا تھا اس نام کو لے کر کے پکارتے ہیں، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بزرگ ہے، اس طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے معزز فرشتے دوسرے آسمان تک اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ دو، علیین ایک جگہ کا نام ہے، اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹاؤں گا، اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے،
اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر کے قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں یہ صاحب کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لے آیا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام، اس کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر پہنچے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب میں اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ بات ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے قبر کھودی، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اس کی قبر تو اسی طرح 2.5 فٹ ایسی ہے، 7 فٹ ایسی ہے، ہم نے تو کشادہ نہیں دیکھی۔ تو دیکھیں میری یہ آنکھیں ہیں اس دنیا والی اور میں اس گھڑے کو دیکھ رہا ہوں، اس دنیا کے گھڑے کو۔ میرے رب اور میرے نبی جو فرما رہے ہیں یہ آخرت کی چیزیں ہیں، یہ یہاں اللہ نہیں دکھاتے، یہ کیونکہ عالم الغیب ہے، ہمارا غیب کی چیزوں پہ ایمان ہے۔ مشاہدے میں نہیں دکھائیں گے آپ کو کہ بھئی ایسا ہے، ایسا نہیں دکھائیں گے، یہ تو موت کے بعد پھر تصدیق ہوگی، پھر موت کے بعد واپس نہیں آ سکتے کہ بھی واپس آ کر کے بتا دیں، یا کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ادھر تو ایک آدمی برازیل پہنچا اور جو ہے وہ 36 گھنٹے وہ جا کے ٹیریناڈ پہنچا اور وہاں سے اس کو ایک لمحے کے اندر وہ جناب ہم سے وہ رابطہ اس کا قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی چند قدم پہ طارق روڈ کے قبرستان پہنچا، وہاں کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارا ساتھ ان کا کتنا رہا۔ والد صاحب تھے 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی، 90 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور میں ان کا بیٹا ہوں اور 90 سال وہ میرے ساتھ رہے اور اس چند قدم کے قبرستان میں ان کا بدن دفن ہے، ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ تو وجہ کہ بھئی وہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کے اندر رابطہ اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو وہ رابطہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام، اس کی خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر جہاں تک نظر پہنچے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے، بہترین لباس، پاکیزہ خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے خوشخبری سن لو، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی دیکھنے کے قابل ہے، بہت خوبصورت ہو تم، اور تو اتنی اچھی خبر لے کے آئے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ کیا کہتا ہے دوستو؟ کیا کہتا ہے؟ نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاؤں اور میں ان کو بتا دوں یا اللہ بس ابھی میری ملاقات کرا دے، بس تاکہ میری ماں بڑی رو رہی تھی، میں ان کو بتا دوں کہ میں بڑے مزے میں ہوں، میں بڑی خوشی میں ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں دوستو ایمان والے کی۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جب کافر بندہ دنیا سے جاتا ہے، آخرت کا رخ کرتا ہے، کالے چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، بھاگتی پھرتی ہے۔ ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو
जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगी हुई रुई या भीगा हुआ ऊन कांटे और सीख पर लिपटा हुआ हो, जैसे इसको ज़ोर से खींचा जाए उस तरह इसकी रूह को खींचते हैं। फिर इस रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में लेते हैं। इसके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर इसके पास नहीं छोड़ते, फौरन इनसे लेकर इन टाँटों में लपेट लेते हैं। और टाँट में से ऐसी बदबू आती है कि कभी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा लाश से रुई ज़मीन पर कोई ऐसी बदबू कभी फूटी हो, यानी बहुत सख्त बदबू आती है। वो फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि कौन सी खबीस रूह है और कितनी बदबू आ रही है इससे बुरे से बुरा नाम लेकर के पुकारा जाता है, ये फलां बदमाश है और फलां डाकू है, इस तरह बेकार से नाम से उसको पुकारा जाता है। यहाँ तक कि जब पहले आसमान तक पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसकी रूह को सिज्जीन में रख दो। सिज्जीन ये वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में है और सिज्जीन सातों ज़मीन के नीचे एक जगह का नाम है। कहाँ नाम है भाई, जल्दी बोले। हाँ, और इल्लियीन सातों आसमान के ऊपर। दोनों कहाँ पर हैं, दोनों बातें, यानी आखिरी पारा उसकी 5वीं सूरत है, गालिबन 5वीं या 6ठी सूरत वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उसमें ये बातें हैं। उसके बाद इसकी रूह को वहाँ फेंक दिया जाता है। इसकी रूह को इसके जिस्म जब दफन होता है तो लौटाया जाता है। 2 फरिश्ते आते हैं, इसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं है। फिर इससे पूछते तेरा दीन क्या है। वो कहते हैं हाय हाय मुझे पता नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछते हैं ये आदमी कौन है। वो कहते हैं हाय हाय मुझे पता नहीं। ये सवालात जवाबात हो जाते हैं तो आसमान से पुकारने वाला एक आवाज़ देता है कि इसने झूठ बोला, क्योंकि इसको रब की खबर है लेकिन मानता नहीं था। जिस दीन पर था उसका भी पता है लेकिन मानता नहीं था। अल्लाह के रसूल की नबूवत का भी पता है लेकिन अजाब से बचने के लिए अपने को नादान ज़ाहिर कर रहा है। इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चुनाचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दोज़ख की तपिश और सख्त गर्म लू आती रहती है। कब्र तंग कर दी जाती है, एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ में चली जाती है। एक आदमी इसके पास आता है जो बहुत बदसूरत बेकार कपड़े पहने हुए, जिस्म से बहुत बदबू आती है। वो कहता है मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। ये मुर्दा कहता है तू कौन है, तेरा चेहरा तो बहुत बुरी खबर लेके आया। वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो इस डर से कि मैं क़यामत में यहाँ से ज़्यादा अज़ाब में गिरफ़्तार होऊंगा, तो वो कहता है ए मेरे रब क़यामत को कायम न कर। आज का सबक हमारा यहीं तक है कि मौत के बाद क्या क्या हालात आते हैं, ये उसकी पहली सीढ़ी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब कब्र पे जाते थे इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। किसी ने पूछा हज़रत जन्नत दोज़ख के बड़े बयानात होते हैं, आपकी ये कैफियत नहीं होती। फरमाने लगे समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, कि ये जो कब्र है आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ से बच गया आगे आसान होगी, जो यहाँ फंस गया बाद वाले सब मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे। तो ये पहला मरहला था। और दूसरा मरहला आगे हमारे नबी ने जिस तरतीब से बयान किया है हम भी उसी तरतीब के साथ इंशाअल्लाह चलेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इन सब बातों का यकीन नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा,
اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ غیب کی خبریں جو آپ کے نبی نے بیان کی ہیں، یا اللہ ہم آپ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور ان کی ہر غیب کی خبر کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرما، اور یہ جو زندگی ہمیں موت سے پہلے ملی ہے اللہ اس میں ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے روزے گزر گئے سب کو قبول فرما، باقی روزے آسان فرما۔ آج کا روزہ اپنے فضل اپنے کرم سے آسان فرما، جیسے آپ نے ابھی نماز پڑھائی ایسے ہی آج کے دن کی ساری نمازیں ہمیں مسجد میں نصیب فرما۔ سنت مؤکدہ وطر کا اہتمام نصیب فرما اور تلاوت کا اہتمام نصیب فرما۔ گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکیوں میں لگنا آسان فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔